مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے سنو ٹی وی کیوں جوائن کیا ہے؟ میڈیا کا کام کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاسی لیڈر کی نوکری کرنا نہیں ہے۔ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اتنے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں، سائبر سیکیورٹی کے بریچ کے بعد ہو رہی ہیں اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہو رہا ہے؟ سمپل بات نہیں ہے کہ ایک چیز غائب ہو گئی ہے تو آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 تو پتہ نہیں کس پر لگنا چاہیے تھے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اس ملک میں، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، عوام کے خلاف، اس ملک کی سوورینٹی کے خلاف، لیکن آج تک ان پہ تو نہیں لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ٹی وی، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ ناظرین، اس مملکت خداداد پاکستان کے نقشے کی لکیر 75 سال پہلے ہمارے اجداد نے اپنے لہو سے کھینچی تھی اور بہت سی قربانیاں دی تھیں، یہ سب کو پتہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے۔ لیکن اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم یہ ہوا پچھلے 75 سالوں میں کہ یہاں پر موجود اشرافیہ نے اور حکمران طبقے نے اپنا ایک راج محل تعمیر کیا۔ اب اس راج محل کی اونچی مضبوط دیواروں کے اندر کا ماحول کچھ اور باہر کا ماحول کچھ اور رہا، اور یہ پچھلے 75 سالوں سے اندر کا جو ماحول ہے راج محل کی اونچی مضبوط دیواروں کا، اس میں دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، اور اس کے باہر کا جو ماحول ہے اس میں ایک ایسا نظام پنپ رہا ہے جس کی بنیاد میں بے حسی ہے، بے حسی پر مبنی ایک نظام ہے، اور اس کی بنیاد میں کرپشن ہے، اس کی بنیاد میں دھونس ہے، دھاندلی ہے، اس کی بنیاد میں رشوت ہے، دھمکی ہے، میریٹوکریسی کا قتل ہے اور انصاف کا فقدان ہے۔ اور کیونکہ اس نظام میں میریٹوکریسی کا قتل ہو رہا ہے، انصاف کا فقدان ہے، کیونکہ اس نظام میں کرپشن ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، اسی وجہ سے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں we have one of the highest infant mortality rates in the world۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے بسی ہے، لاچاری ہے، مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پس رہے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی تو کہے کہ غریب عوام کی دہائیوں کو سنو، غریب عوام کی فریاد کو سنو، ان کی آہو بکا کو سنو، کوئی تو کہے کہ ان کی چیخو پکار کو سنو، کوئی تو کہے کہ جو مسائل اپنے بتاتے ہیں ایوان میں بیٹھے ہوئے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، دیگر اداروں کو، اس آواز کو سنو اس غریب مزدور کے بھوکے بچے کی چیخو پکار کو، اور اس کی چیخو پکار کو سن کر اس کی ماں کی سسکیوں کو سنو۔ اور جب تک آپ ان کو سنیں گے نہیں، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا راج محل اسی طرح سے سیف رہے گا تو ایسا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اس ملک میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ جیسا کہا تھا کہ لو تم بھی سنو، حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ایک ممولے کو شاہی سے لڑانے آیا ہوں، اس راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو، یہ راج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ تو اس نہج پر چیزیں نہیں جانی چاہیے، اور اس نہج پر تب جا سکتی ہیں خدا نخواستہ اگر معاشرے میں ظلم اتنا ہے، ناانصافی اتنی ہے، انیکوالٹی اتنی ہے کہ غریب آدمی کو اس کا حق نہیں مل رہا، اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے سنو ٹی وی کیوں جوائن کیا ہے؟ آپ ایک اسٹیبلشڈ پلیٹ فارم پر تھے اور آپ ایک بالکل نئے پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنو ٹی وی سے میری بہت توقعات وابستہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے دیٹ سنو ٹی وی از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر عوام کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس طرح کا اینکر ہوں پہلے دن سے ہی کہ میں عوام کے ساتھ ایک کنیکشن سب سے پہلے بلڈ کرتا ہوں، اور جب وہ کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں شو کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور جب تک وہ کنیکشن بلڈ نہیں ہوتا میرا آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے دیکھنے والوں، سننے والوں کے ساتھ، تب تک مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس ود مائی جاب۔ اور وہ کنیکشن تبھی بلڈ ہوتا ہے جب میں آپ کی بات کرتا ہوں، جب میں عوام کی بات کرتا ہوں، جب میں میرٹس پر بات کرتا ہوں، جب میں ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو کر بات کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے بارے میں اگر میں یہ کہہ دوں گا تو کون سا سیاستدان یا کون سی سیاسی جماعت کیا سوچے گی، مجھے اچھا کہے گی، مجھے برا کہے گی، میری تعریف کرے گی یا مجھے گالیاں دے گی۔ اس سے مبرہ ہو کر جینونلی میرٹس پر جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں بولتا ہوں، اور ایشو ٹو ایشو چلتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا یہ کام بھی نہیں۔
मीडिया का काम किसी एक सियासी जमात या किसी एक सियासी लीडर की नौकरी करना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत बड़े पैमाने पे ये हो रहा है और मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं सबको नहीं इसके अंदर ला रहा, मैं बहुत सारे लोगों को समझता हूं कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मीडिया में बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यह हो रहा है कि हमारे मीडिया वालों ने अगर एक लाइन ली है तो ले लिया, पकड़ लिया वो लाइन, फिर उसको छोड़ नहीं रहे और उसी पर चल रहे हैं। उसके कुछ मुहर्रकात हैं, रीजंस हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ये मॉडल सूट नहीं करता बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये अपनी जॉब से, अपने काम से बदयांती है। मैं यहां पर बैठकर किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा। मैं यहां पर जेन्युइन मेरिट्स पर, मसाइल की बात करने के लिए बैठा हूं। अब मेरी गुफ्तगू की जद में कोई भी आ सकता है जो उस वक्त गलत है उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। दिस इज व्हाट यू कॉल जर्नलिज्म। ऐसा नहीं है कि आप अपने व्यूज के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी एक सियासी जमात के साथ या अपने किसी और माली फायदे के लिए किसी एक सियासी जमात के साथ हमेशा के लिए मुंसलिक हो जाएं और फिर उसी तरह चलते रहें। फिर आप में और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क क्या है? लोग फिर पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लें, उनके नुमाइंदों को सुन लें, फिर हमें सुनने की तो जरूरत है नहीं। अगर हमें सुनना है तो हम तो सिर्फ वो बात करेंगे जो कि मेरिट्स के ऊपर है। तो ये मोटो है जिसको लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि मैटर ये करता है कि आप बोल क्या रहे हैं, और फिर अगर आप सही बोल रहे हैं, आप मेरिट्स पर बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप हक बोल रहे हैं, आप अवाम की बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इस तरह से नहीं कि आप पॉपुलर होने के लिए आप एक पॉपुलर मूवमेंट को देख के उसके साथ जुड़ जाएं मजीद पजीराई हासिल करने के लिए, उसमें भी आप मेरिट्स पर बात करें। तो अगर आप अवाम की बात कर रहे हैं तो फिर लोग आपको देखते हैं, फिर आपकी व्यूअरशिप भी होती है, फिर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं या किसी नए प्लेटफॉर्म पर हैं, पीपल कम to that platform to listen to what you have to say because they know कि ये honesty से यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने तो ये अपना प्रिंसिपल बनाया, ये अपना असूल बनाया, ये अपना मोटो बनाया, इसी को लेकर मैं पहले भी चल रहा था, इसी को लेकर इंशाल्लाह आगे मैं सुनो टीवी पर भी चलूंगा।